نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اس کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور یا 7.5 تولے سونا ہے یا ان دونوں کی مقدار مال ہے، رقم ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر جس کے پاس جو نصاب ہوگا 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ہوگی، اور یہ تب ہے جب اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، یعنی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور یہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے زمین جو انسان کے پاس ہے اس میں عشر نکالنا ہوتا ہے، اسے عشر کہتے ہیں، یعنی زمین میں 10واں حصہ۔ اسی طرح سے وہ زمین خاص طور پہ جو خود بندہ سیراب نہیں کرتا بلکہ بارشوں کے ساتھ وہ سیراب ہوتی ہے، تو ایسی زمین، برانی زمین جو ہوتی ہے اس میں 10% جو ہے اس میں سے نکالنا ہوتا ہے، اور اگر وہ زمین ہے جس کو خود سیراب کرتا ہے انسان اور سیراب کر کے کھیتی لیتا ہے تو اس میں 20% جو ہے اس میں نکالنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فطرانہ جو ہے وہ 2.25 کلو اجناس یا اس کی رقم جو ہے وہ فطرانہ ہے ہر فرد کے اوپر، اور جو شخص بھی جو ہے گھر میں موجود ہے یا مہمان ہے یا جو ہے کوئی بچہ پیدا ہو گیا، ہر فرد کے حساب سے فطرانہ دیا جاتا ہے، اور فطرانہ اور رمضان المبارک میں نکالا جاتا ہے۔ اور یہ نماز عید سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اب جو ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے اب وہ فدیہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ جب ان کو یقین ہو جائے کہ اب وہ دوبارہ روزے نہیں رکھ سکتا تو ایسا شخص جو ہے، ایسا مریض آدمی، اب وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے گا، اور جو فدیہ ہے وہ بھی 2.25 کلو اجناس یا اس کی رقم کے حساب سے وہ نکالے گا فدیہ۔ اسی طرح سے جو نماز کا فدیہ ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے۔ مثال کے طور پہ 100 روپیہ بنتا ہے فطرانہ فدیہ ایک کا۔ اب یہ جو نماز ہے یہ 5 ٹائم نماز ہے اور ویتر ہے، یہ گویا 600 روپیہ ایک دن کا بنے گا فدیہ نماز کا، جو انسان نے دینا ہوگا کہ جو سمجھتا ہے کہ اب یہ نماز ادا نہیں کر سکتا یا دنیا سے انتقال کر گیا، اس کی اولاد یا اس کا کوئی عزیز اس کی جگہ سے فدیہ دینا چاہتا ہے، تو اس اعتبار سے دے گا کہ جتنا فطرانہ ایک بندے کا بنتا ہے اس فطرانے کے اعتبار سے اس کی نماز اور روزے کا فدیہ ہوگا۔ اب یہ کم از کم ہے۔ اسی طرح سے جو مالدار لوگ ہیں وہ جب فدیہ نکالیں گے تو وہ 100 روپے کے حساب سے نہیں نکالیں گے، بلکہ وہ کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، کہ جتنے کی وہ بنتی ہے 2.25 کلو، اس حساب سے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس اعتبار سے فدیہ نکالیں گے۔ اسی طرح سے کفارہ وہ ہوتا ہے جب انسان جو ہے روزے کو جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کفارہ جو ہے یہ 2 ماہ روزے مسلسل رکھنے لازمی ہوتے ہیں۔ اب جو شخص جو ہے 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا 2 وقت کا جو ہے پیٹ بھر کے ان کو کھانا کھلائے، یا پھر جو ہے یہ اس کی رقم ان کو ادا کر دی جائے۔ لیکن جو ہے اگر وہ روزے رکھتا نہیں، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، لیکن اگر اس کے اندر طاقت ہے تو پھر وہ روزے ہی رکھے گا۔ اسی طرح سے جب اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، پھر اس میں 1 روزہ چھوڑ دیا یا 2 روزے چھوڑ دیے، اب اس کو دوبارہ گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ یہ مسلسل 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، یعنی اس کے اندر 1 دن کا بھی گیپ نہیں آنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت جو ہے وہ کفارے کے روزے رکھ رہی تھی اور درمیان میں جو ہے وہ اس کو حیض آ گیا، تو اس صورت میں جیسے ہی وہ حیض سے پاک ہوگی تو وہ آگے روزے رکھنا شروع کر دے گی۔ اب اس کے یہ دن جو ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں،
اب یہ اس کی معافی ہے، اس کو دوبارہ شروع نہیں کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ وہ چھوڑ دیتی ہے، اس بیماری کے علاوہ، حیض والی بیماری کے علاوہ اگر کوئی روزہ چھوڑتی ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے جو ہے وہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے ایک ہے قسم کا کفارہ۔ جو قسم کا کفارہ ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے یا پھر 3 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے اس کو، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو آج ہم نے جو مسائل ڈسکس کیے ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے پہ یہ اس کی رقم، یا ملا جلا کے جو بھی اس رقم کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر جو ہے جب سال گزر جائے تو پھر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے زمین جو ہے، جو کھیتی باڑی کی زمین ہوتی ہے اس میں جو ہے اناج جو نکالا جاتا ہے وہ 10% اور 20%۔ 10% جو برانی زمین ہوتی ہے اس میں، اور جو انسان خود سیراب کرتا ہے اس کو 20% اس میں سے اس کو نکالنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے جو فطرانہ ہے یہ 1.25 کلو جو ہے اس کے حساب سے اس کو فی آدمی کے اعتبار سے اس کو فطرانہ نکالنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے نماز کا بھی فدیہ یہی ہے۔ اور کفارہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا 2 وقت کا، یہ تب جب وہ مسلسل جو ہے 2 ماہ کے روزے نہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو پھر اس کو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح سے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کے اوپر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو اپنے قریبی کسی عالم سے یا مفتی صاحب سے رجوع کر کے اس کی تفصیل ضرور جاننی چاہیے اور ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔